نیک نیتی میں اور بد نیت میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے، آپ کے عمل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ چوتھا جو احکام تھا، ایمان اور ایثار پر قائم رہنا ہے۔ آپ صبح سے لے کے شام تک لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے پہ مہربان رہیں، تو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کو فالو کر لو، اور قرآن کو اس طرح فالو کرنا ہے کہ آپ نے سچے دل سے قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ کہنے لگا کہ میں 12,000 کا حق ادا نہیں کر رہا اب تک۔ اس نے کہا کہ آپ صبح سے لے کے شام تک اس دلجوئی سے کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں پھر بھی جب گھر جاتا ہوں تو آئی فیل گلٹی کہ میں نے آپ کی جو تنخواہ ہے اس کا ریٹرن آپ کو نہیں دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت پہ ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں۔ ہم پچھلے ریکارڈنگ میں بات کر رہے تھے ان احکامات کی جو رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے شب معراج میں۔ ان کے 3 احکامات کا ذکر میں نے کیا تھا۔ پہلا تھا کہ رب تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کی، کسی کو ٹھہرا نہ جائے، شرک نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو یہ سمجھا دینا۔ دوسرا حکم تھا توحید پر قائم رہنا ہے۔ توحید پر قائم رہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے۔ جب ہم کلمہ گو ہو گئے تو کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پہ قائم رہنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ جب دل کیا تو کر لیا، جب دل نہ کیا تو نہ کیا، قائم رہنا ہے۔ دوسرا احکام یہ تھا۔ تیسرا احکام یہ تھا کہ اپنی نیت کو درست رکھنا ہے۔ جو بھی ہم کریں نیک نیتی سے کریں۔ نیک نیتی میں اور نا نیت میں اور بد نیت میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے، آپ کے عمل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ نیک نیت سے کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، اس کا انعامات اس کے علیحدہ ہیں، لیکن اگر آپ بد دلی سے کسی کو دیتے ہیں، مجبوری سے دیتے ہیں، منہ بنا کے کسی کو دیتے ہیں، اس کا کوئی انعام نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ چوتھا جو احکام تھا، ایمان اور ایثار پر قائم رہنا ہے۔ تو اپنے ایمان پہ قائم رہنا ہے، اور ایثار جو ہے وہ اسلام کا دوسرا مطلب، سلامتی کا دوسرا مطلب۔ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایثار پہ قائم رہنا ہے۔ ایمان ہوگا تو ایثار ہوگا۔ جہاں ہم آج کل کی دنیا میں رہتے ہیں، وہاں جیو اور جینے دو کا ایک نعرہ لگتا ہے۔ وہاں ہم انگلینڈ میں، ویسٹ میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا ہے، یہ میرا ہے، اب آپ اس لائن کو کراس نہ کریں۔ جمہوریت کا یہ نعرہ ہے کہ جہاں میری آزادی ختم ہوتی ہے وہاں ختم ہوتی ہے جہاں آپ کا ناک شروع ہوتا ہے۔ سو آپ کے رائٹس وہاں سے شروع ہوں گے جہاں میرے رائٹس ختم ہوں گے۔ سو اس میں کوئی لین دین نہیں ہے، مائی رائٹ از مائن اینڈ یور از یور، فنش۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے ایثار سے کام لو ایک دوسرے کے لیے۔ یہی مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے حق کو، اپنے کلیم کو پیچھے کر لیتا ہے، دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ آ جاؤ۔ تو اس سلسلے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بتا چکا ہوں، اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے صبح سے لے کے شام تک ایک باسکٹ جو ہماری کمر پہ خالی پڑی ہے اس کو پھولوں سے بھرنا ہے۔ تو میں یہاں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ڈزنٹ میٹر ان کا مذہب کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، لیکن یہ فٹ بیٹھتی ہے ہر انسان کے اوپر، کیونکہ انسانیت اگر ہے تو پھر اسلام کا بات شروع ہوتی ہے۔ اگر انسانیت ہی نہیں ہے آپ میں تو پھر اسلام کہاں سے آئے گا؟ تو یہ انسانیت ہے کہ آپ صبح سے لے کے شام تک لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے پہ مہربان رہیں، رستہ دیں، رستہ لیں، ہیلپ کریں، پیار کریں، حسن اخلاق سے بات کریں۔ وہ بات جب لوگ تھینک یو کرتے ہیں آپ کو، وہ ایک طرح کا پھول ہے آپ کی باسکٹ میں۔ تو صبح سے لے کے شام تک پھولوں سے باسکٹ کو بھریں گے تو آپ کی زندگی پھولوں کی سیج ہو جائے گی۔ یہی ایثار سکھاتا ہے، یہی اسلام سکھاتا ہے ہم۔ تو اس مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ پھولوں سے باسکٹ بھرنی شروع کریں گے تو وہ نیک ہو جائیں گے۔ اس نیک اعمال سے رب تعالیٰ ان کو اپنے قریب کر لے گا۔ نمازوں سے رب نہیں ملتا،
نیک اعمال سے ملتا ہے، نیکیوں سے ملتا ہے، لوگوں کے ساتھ مہربان ہوں گے تو رب ملے گا۔ تو یہ احکام جو تھا کہ ایمان پہ رہو اور اثار کے ساتھ رہو، یہ ہمیں احکام ہے، یہ چوتھا احکام تھا۔ پانچواں حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو فالو کرو۔ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو نہ بھولنا، اپنی قوم کو کہہ دو کہ اللہ کے حقوق کو نہ بھولیں اور لوگوں کے حقوق کو نہ بھولیں۔ جو آپس میں عزیز، رشتہ دار، ہمسائے، جتنے بھی ملنے جلنے والے، وہ ان کا آپ کے اوپر حق ہے، وہ نہ بھولیں۔ ہم یہ کرتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ہم بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں جی میں نے اس کو یہ کر دیا، میں نے اس کو یہ کر دیا۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ تو اس کا حق تھا اور یہ میری ڈیوٹی تھی، میری رسپانسبلٹی تھی جو میں نے پوری کی ہے، تو پھر آپ کو وہ تکبر جو انسان کی ہیلپ کر کے، مدد کر کے دل میں آتا ہے، وہ نہیں آئے گا۔ آپ نے یہ سوچ لیا کہ اس کا حق تھا، یہ میرے جو رزق اللہ نے مجھے دیا ہے اس پہ اس کا بھی حق تھا، تو میں نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی دیا ہے۔ فقیر حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا ہے تو کون سا بڑا احسان کیا ہے، اپنی جیب سے تھوڑی نکال کے دیا ہے۔ اور یہ دیکھیے حیران کن بات یہ کہ رب تعالیٰ پھر بھی کہتا ہے میرے دیے ہوئے میں سے تم دیتے ہو، میں اس کو بھی 10 گنا کر دوں گا تمہارے لیے۔ اسی نے دیا، اوریجنل پیسے اسی کے ہیں، رزق اسی کا ہے۔ پھر جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے 10 گنا اور لے لو، رزق کو بڑھانے کا طریقہ۔ تو یہ جو حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، اور جب ہم حقوق العباد کو مانتے ہیں تو وہ اللہ ہی کا حکم ہے نا، تو ان دی اینڈ ہم اللہ ہی کے حکم کو مان رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ حقوق العباد کو ماننا اللہ کا حکم ماننا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات ہیں۔ تو جب ہم یہ کرتے ہیں ہم دونوں طرف سے ٹھیک ہو گئے، اللہ کا حکم مان لیا اور اس کے لوگوں کے ساتھ ہم مہربان ہو گئے۔ چھٹا جو حکم ہے، قرآن کریم کو تھامے رکھو۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم ایک مکمل ضابطہ حیات اور اس میں کہانیاں سنا کے، اس میں آپ کو ایگزامپلز دے کے، مثالیں دے کے، کہانیاں سنا کے آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو ایسے ہوا تھا، پچھلے وقتوں میں ایسے ہوا تھا۔ تو جتنے بھی مذہب اللہ کے دیے آئے ہوئے قرآن سے پہلے، اسلام سے پہلے تھے، ان سب کو جمع کر کے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں اکٹھا کر دیا، یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ وہ بھی میرے ہی حکم سے رب تھے۔ عیسائیت تھی، شروع ہو جائیں آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام کے بعد شیت علیہ السلام تھے ان کے بیٹے، شیت علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام تھے، ادریس علیہ السلام کے بعد پھر نوح علیہ السلام کی باری آتی ہے۔ ان بٹوین ہزاروں سالوں کا اس میں فرق ہے، لیکن یہ سب احکامات رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو صحیفے نازل ہوتے تھے ان سب کو اکٹھا کر کے، پھر تورا کو، بائبل کو، داؤد علیہ السلام کی زبور کو اکٹھا کر کے رب تعالیٰ نے قرآن مکمل کر دیا، بولا یہ لو، یہ مکمل کتاب ہے میری، اس کو فالو کر لو تو تم یو ول ناٹ گو رانگ۔ تو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کو فالو کر لو، اور قرآن کو اس طرح فالو کرنا ہے کہ آپ نے سچے دل سے، اچھی نیک نیت سے قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو تو پڑھتے نہیں ہیں، لیکن ہم وظیفے کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں، تسبیحیں کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے کا آپ کو، قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس میں سے لفظ چن لو، الفاظ چن کے ان کو تسبیح پھیرا کرو، ان کے چلے کاٹا کرو، ایسا حکم تو کہیں نہیں ہے قرآن کریم میں، میری نالج کے مطابق تو کہیں نہیں ہے، شاید آپ اس میں سے ڈھونڈ کے بتا دیں، لیکن قرآن کریم کا وظیفہ کریں، الف لام میم سے شروع کریں، سورہ ناس تک پڑھیں، پھر الف لام میم سے شروع کریں، پھر سورہ ناس تک پڑھیں۔ اور جب قرآن کریم، ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں، جب قرآن کریم مکمل ختم کر لیں تو اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچا، ثواب نہیں، ان کی خدمت، ان کی روح کی خدمت پہ پیش کر دیں۔ ثواب تو تب ہوتا ہے جب کوئی گناہ کرے تو اس کو ثواب چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی گناہ کا وہ نہیں ہے، پاک تھے، وہ پاک روح تھے، نوری تھے، ان کو اس قرآن کریم کا، کیونکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو پریکٹیکلی فالو کیا ہے، کر کے دکھایا، ہمارے لیے مثال چھوڑی ہے. تو اس وجہ سے ہم ان کو یہ کہتے ہیں قرآن کریم پڑھا، اس کا جو عمل تھا وہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. پھر الف لام میم سے شروع کرنے، زندگی بدل جائے گی، زندگی چینج ہو جائے گی. آپ کو پتہ چلنے لگ جائے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. یہ 5-6 احکامات جو ہیں وہ انسان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے بہت کافی ہے. توحید پہ قائم رہنا، شرک نہیں کرنا، نیت کو درست رکھنا بہت بڑا کام ہے. ایمان اور ایثار پر قائم رہنا، حقوق اللہ، حقوق و بات کو ماننا اور قرآن کریم کو تھام لینا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھنا. جب ہم نماز پڑھیں تو رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. جب ہم کوئی بھی کام کریں تو کنیکٹ رہیں اللہ تعالیٰ سے. ایک بزرگ نے ایک مثال دی تھی، میں ہمیشہ وہ بتاتا ہوں لوگوں کو، کہ جیسے بچیاں گاؤں سے نکلتی ہیں، سر کے اوپر گھڑا رکھا ہوتا ہے، پانی بھرنے جاتی ہیں، راستے میں آپس میں شرارتیں بھی کرتی ہیں، مذاق بھی کرتی ہیں، باتیں بھی کرتی ہیں. جب وہ پانی بھر کے لاتی ہیں تو گھڑا پانی کا بھرا ہوا سر پہ ہے، لیکن باتیں بھی کر رہی ہیں، شرارتیں بھی کر رہی ہیں. ان کا رجوع جو ہے وہ گھڑے پہ رہتا ہے. ان کو پتہ ہے میرے سر پہ گھڑا، یہ گرے گا تو میرے کو ٹوٹ جائے گا اور پانی پھر مجھے جانا پڑے گا. رجوع ان کا گھڑے پہ رہتا ہے. تو اس طرح انسان اگر اپنی زندگی میں جو بھی کام کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے دن میں، رجوع اپنا دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے تو دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا ہر کام میں، کیونکہ آپ کنیکٹڈ ہیں. کنیکشن کی بات میں آپ کو ایک مذاق خیز بات نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ایمان کی بات ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی میرے کو یہ مسائل ہیں، ایسا ایسا ویسے. میں نے ان کو کہا جی آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں. 2 ہفتے کے بعد وہ بولا جی ٹھیک ہے میں پڑھا کروں گا. ماڈرن ٹائپ صاحب تھے، وہ بینکر تھے، بڑے اعلیٰ قسم کے، بڑی اعلیٰ سطح کے بینکر تھے. پڑھنا شروع کر دیا. 2 ہفتے کے بعد کہنے لگے جی میں پڑھ رہا ہوں قرآن کریم، میرا تو کوئی کنیکشن نہیں ہو رہا اوپر. میں نے کہا کیا کنیکشن چاہیے؟ موبائل فون کا نمبر چاہیے اللہ کا آپ کو. قرآن کریم پڑھنے کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے. وہ پڑھنے سے آپ کی روح جو ہے وہ صحیح رستے پہ آپ کو رکھے گی. آپ کا ضمیر جو ہے، کانشیس جو ہے وہ مضبوط ہوگا. آپ کو اچھے اچھے خیالات آئیں گے. گھر میں قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کی آواز سے وہاں فرشتوں کی آمد ہوگی، اور یہ آواز جو ہے آپ کی گھر کے اندر جتنی دیر رہے گی، آواز کی لہریں رہیں گی، برکت ہوگی. اور کیا کنیکشن چاہیے آپ کو؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ 2 ہفتے قرآن کریم پڑھ کے یو وانٹ ٹو شیک ہینڈ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، بیٹھو میری باتیں سنو، میری مشکلیں حل کر دو. قرآن کریم پڑھنے سے جو برکتیں ہوتی ہیں وہ خود شیطانی وسوسے، شیطانی اثرات کو دور کر دیتی ہیں، آپ کے دل سے بھی، آپ کے گھر سے بھی. تو یہ رب تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کو تھام کے رکھو، تو وہ ایسے نہیں کہہ رہے تھے کہ پڑھ لو تم عقل آ جائے گی. اس کی برکات جو ہیں، برکتیں اتنی ہیں کہ گھروں میں برکتیں ہو جائیں گی، گھروں میں نور ہو جائے گا، گھروں میں فرشتے آنے لگیں گے. جب فرشتے آنے لگیں گے تو آپ کی جو مشکلات ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اور پھر جہاں فرشتے ہوں گے وہاں شیطان نہیں ہوگا. تو یہ سب چیزیں، یہ احکامات رب تعالیٰ نے ہماری زندگی کو آسانیوں کی طرف ڈالنے کے لیے دی ہیں. یہ احکامات کوئی سزا نہیں ہے، یہ احکامات کوئی ہمیں مشکلات میں نہیں ڈالتے، آسان کرتے ہیں زندگی. شرک اور کفر کو آپس میں مدغم نہ کریں، رب تعالیٰ کی طرف رجوع رکھیں، اور شرک اور کفر کو آپس میں مدغم نہ کریں. کفر کفر ہے، شرک شرک ہے. اچھا، پھر 9واں جو حکم ہے وہ عدل سے کام لیں اور عدل کو قائم رکھیں، انصاف کو قائم رکھیں، عدل سے کام لیں. یہ بھی یہ ہر حکم جو ہے اس کے اوپر 2-3-4 گھنٹے کی بات ہو سکتی ہے اور کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ہر حکم کے اوپر، لیکن میں مختصراً آپ کو یہ بتا رہا ہوں تاکہ ہم جو 29 احکامات ہیں وہ ہم جان سکیں
3-4 سیشنز میں جان سکیں، تاکہ ہمیں یہ ایک خلاصہ جو ہے وہ پتہ چل جائے۔ اگر آپ ان احکامات کو کاغذ کے اوپر لکھنا شروع کر دیں ہر ویڈیو کے ساتھ، تو آپ کو پورے کے پورے 29 ملیں گے، اور اس پہ آپ غور کریں، ایک ایک کے اوپر غور کریں، تو حیران کن طریقے سے آپ کو ایک سمری انسٹرکشنز رب تعالیٰ نے عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ لو، جیسے کاغذ پہ لکھ کے دے دیا کہ یہ لو، ان کو فالو کر لینا، سب زندگی، قوم کو کہنا زندگی بن جائے گی۔ لیکن ہر حکم کے ساتھ تھوڑی سی آپ کو خود سوچنا ہے کہ یہ حکم کا مطلب کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اگر کہیں آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہماری ٹیکنیکل ٹیم بتا سکتی ہے کہ کیسے، لیکن کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ۔ کامنٹس میں مجھے بتا دیں کہ یہ مجھے اس کو ایکسپلین کر دیں، تو پھر میں دوبارہ سے ایکسپلین کر دوں گا۔ اس کے بعد عدل سے کام لیں اور اس کو قائم رکھیں۔ 10واں نمبر پہ آتا ہے حرام اور حلال میں تمیز کریں۔ ہم اکثر یہ دیکھا ہم نے کہ لوگ کہتے ہیں جی کھا لیں، کوئی بات نہیں، آپ اتنا کیوں فکر کرتے ہیں؟ ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں، کچھ بھی مل جائے کھانے کو، مسلمان تو کھا جاتا ہے، لیکن یہی رب تعالیٰ نے کہا ہے کہ حرام اور حلال۔ حرام میں حرام کمائی بھی ہے، رزق حرام بھی ہے، رزق حلال بھی ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے اس راہ پہ چلنا ہے، جس راہ پہ اللہ تعالیٰ کی قربت مجھے نصیب ہوگی، وہ راہ جس میں میری زندگی جو ہے وہ پھولوں کی طرح آسان ہو جائے گی اور خوشبودار ہو جائے گی، تو پھر ہمیں حلال اور حرام میں تمیز کرنی ہے۔ حرام رزق، حرام کمائی سے پرہیز کرنا ہے۔ حلال رزق، حلال کمائی، حلال لقمہ، کسی کا حق کھانا بھی حلال نہیں ہے، میرے لیے حلال نہیں ہوگا، انسان کے لیے حلال نہیں۔ جس کا حق کھایا اس کو تو رب تعالیٰ کمپنسیٹ کر دے گا، لیکن جس نے کھایا ہے اس کو پرابلم ہو جائے گی، اور وہ پرابلم آپ سوچیں بھی نہ کہ کیا ہو سکتی ہیں۔ رب ہے، وہ تو سزا دے گا، تو پھر سزا دے گا، جیسے بھی دے گا، جس طرح بھی دے گا، لیکن اس سے آپ کی زندگی حلال اور حرام میں تمیز کرنے سے ایک تو آپ کے خون میں پاکیزگی آئے گی۔ جب پاکیزہ خون آپ کے جسم میں دوڑے گا، وہ پاکیزہ خون دل میں بھی جاتا ہے، دماغ میں بھی جاتا ہے۔ جب دماغ میں جائے گا تو آپ کی سوچ پاکیزہ ہو جائے گی۔ اگر لقمہ حلال نہیں ہے تو پھر خون تو گندا ہو گیا، کیمسٹری اس کی چینج ہو گئی، اس کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ چینج ہو گیا، تو آپ کو وہ نیک کاموں کے لیے سوچنے کی مہلت نہیں دے گا۔ اس سے آپ کا ضمیر جو ہے، جو ایک پہرے دار رب تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہوا ہے، وہ ضمیر بھی آپ کا ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شیطانی وسوسے، شیطانی خیال حرام لقمہ کھانے سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ میک شور کہ آپ کا لقمہ جو ہے وہ ہر طرح سے حلال ہے۔ رزق حلال صرف آپ کے حلق سے نیچے اترے، اس میں کس طرح کمایا ہے۔ بعض دفعہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ لوگ دفتر میں جاتے ہیں۔ ایک خاتون سے میں بات کر رہا تھا، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی گورنمنٹ کا جاب ہے، گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ بولا جی ان کو جانے کی ضرورت نہیں، ان کی حاضری لگ جاتی ہے۔ میں بیوی صاحب ان کا تو رزق، پھر ان کی تنخواہ تو حلال نہ ہوئی، تو آپ کے گھر میں تو پرابلم ہے۔ آپ یہ تو سمجھائیں مجھے کہ یہ کیسے، یہ کب سے یہ ہو گیا کہ میں گھر بیٹھا ہوں جی، میری حاضری لگ رہی ہے، تنخواہ میرے کو مل رہی ہے، اگر میں جاتا بھی ہوں تو 2-3 دن کے لیے گیا، گھر بیٹھ نو۔ میں نے کہا کہ بیٹا آپ ان کو کہو جی دفتر جاؤ، کام کرو، جس وقت سے کام ڈیوٹی شروع ہوتی ہے 8 سے لے کے 2 بجے تک، 3 بجے تک، 4 بجے تک ڈیوٹی کریں، اور محنت سے کریں۔ یہ نہیں ہے کہ دفتر چلے گئے، جا کے بیٹھ کے وہاں سے سگریٹ پی لی، چائے پی لیا، گھر آ گئے۔ نو، رزق حلال نہیں ہوا۔ رزق حلال وہ ہے جس میں کہ آپ کا محنت سے کام کیا، جو امپلائر آپ کو تنخواہ دے رہا ہے اس کی ہر پینس، اس کا ہر پیسہ آپ نے حلال کر دیا، محنت کر کے پسینہ دے دیا اس کو اپنا۔ وہ جو 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے 6 گھنٹے کا کام ہے وہ آپ نے دل جوئی سے کیا، تو پھر وہ رزق حلال ہوا۔ نہیں ہوا تو پھر گھر میں مسئلے مسائل پھر چلیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے گا اپنے ارد گرد، آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ بہت دفعہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی ملاقات ہوتی ہے تو میرا دل بہت خراب ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ جی میں تو کام بس کرتا ہوں جی، دفتر جا کے گپ شپ کی،
چائے پی، پانی پیا، دوستوں سے بات کی اور گھر آ گئے. کام کوئی خاص نہیں ہے، کام کوئی خاص نہیں ہے. ریزائن، گو فائنڈ اندر جاب. اس سلسلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک قصہ سناتا ہوں، بڑا دلچسپ ہے. کہ ایک انڈسٹریلسٹ تھے، بہت مالدار تھے، انڈسٹریلسٹ ہیں. تو جب تھوڑی عمر میں زیادہ ہوئے، بچوں کی تعلیم سے، ان کی شادیوں سے فارغ ہو گئے، تو انہوں نے سوچا کہ میں اب بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا. انہوں نے اپنی انڈسٹری بیچ دی، فیکٹری بیچ دی، گھر آ گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے. ان کو کسی میرے جیسے بندے نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب، گھر بیٹھ کے جو آپ بینک سے پیسے نکال کے کھا رہے ہو، یہ رزق حلال نہیں ہے. محنت کرو اٹھ کے، تب رزق حلال ہوگا. تو انہوں نے کہا جی اوہو اچھا، مجھے سمجھ آ گئی. ایک فیکٹری میں گئے، جا کے ان سے کہا کہ مجھے جاب چاہیے. وہ فیکٹری والوں نے کہا کہ ہمیں یہ ہمارے پوسٹ خالی ہے. تو چونکہ وہ خود فیکٹری کے اونر تھے، ان کو ہر ڈپارٹمنٹ کا پتہ تھا. انہوں نے کہا کر دوں گا آپ کا کام، بیٹھ جائیے. 12,000 تنخواہ آپ کی ہوگی. ان کا جی بہت مہربانی. کام کرنے لگے تو صبح سے آئیں، جیسے ہی فیکٹری کا دروازہ کھلے پہلا آدمی اندر آئے، بھاگ دوڑ کے آئے، بیٹھ کے کام شروع کر. مہینہ گزر گیا تو لوگوں نے جا کے مالک کو بتایا کہ سر یہ جو نیا آدمی ہم نے رکھا ہے کہ عجیب آدمی ہے، صبح سے لے کے شام تک ایسے کام کرتا ہے کہ جیسے وہ کوئی، اس کو ایسے احکامات مل گئے ہیں کہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا کام. شام کو سب لوگ گھر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہ لاسٹ مومنٹ تک کام کرتا رہتا. تو مالک نے جب اس کے کام کو ریویو کیا تو انہوں نے کہا جی اس کی تنخواہ بڑھا دو، اس کی تنخواہ 20,000 کر دو. کیشیئر صاحب 20,000 لے کے ان کے انویلپ میں ڈال کے ان کو آ کے دیا. تو دیکھ کے اس کو بولا کچھ غلطی ہو گئی، میری تنخواہ 12,000 طے ہوئی تھی، ابھی تو 1 مہینہ ہوا ہے مجھے کام کرتے ہوئے. اس نے کہا مالکوں نے کہا حکم ہے جی میرے کو آپ پریشان نہ کریں. تو اس نے کہا کہ میں مالک سے ملنا چاہتا ہوں. وہ جو کیشیئر تھا اس نے جا کے مالک کو کہا کہ یہ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، وہ بہت پریشان ہے کہ اس کی تنخواہ بڑھا دی ہے، بلاؤ ذرا. کیونکہ وہ کام کرنے والا تھا تو مالک بڑی اور عمر میں تھوڑا بڑا تھا. مالک نے بہت ادب سے بٹھایا کہ جی کیا حکم ہے. اس نے کہا کہ کچھ غلطی ہو گئی. کیا غلطی ہو گئی؟ بولا میری تنخواہ 12,000 طے ہوئی تھی، آپ نے ان کیشیئر صاحب نے غلطی سے مجھے 20,000 دے دیا اور پھر وہ اپنی غلطی مان نہیں رہا. اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ کو تنخواہ بڑھا دے. اس نے کہا سر میں زیادہ تنخواہ نہیں لے سکتا. اس کا کیوں؟ کہنے لگا کہ میں 12,000 کا حق ادا نہیں کر رہا اب تک. اس نے کہا کہ آپ صبح سے لے کے شام تک اس دلجوئی سے کام کرتے ہیں. اس نے کہا میں پھر بھی جب گھر جاتا ہوں تو آئی فیل گلٹی کہ میں نے آپ کی جو تنخواہ ہے اس کو پوری طرح سے اس کا ریٹرن آپ کو نہیں دیا. یہ ہوتا ہے رزق حلال، یہ ہوتا ہے رزق حلال. یہ انسان کو کہاں کا کہاں لے جاتا ہے. اگر یہ رزق حلال، ایسا رزق حلال آپ نے کھا لیا تو پھر دیکھیے آپ میں پاکیزگی کتنی آئے گی، اور پھر رب تعالیٰ کی قربت آپ کو کیسے نصیب ہوگی. پھر رب تعالیٰ شاباش دینے کے لیے آپ کو محسوس کرائے گا کہ میں بہت خوش ہوں تم سے. آپ کے کام آسان ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کا دل مطمئن رہنا شروع ہو جائے گا، آپ کا ذہن تسکین شدہ ہو جائے گا، اور آپ قدم قدم کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں جو اچھی چیزیں ہیں، جو خوشبو ہے، جو رب تعالیٰ کی اچھی خوشبو ہیں، وہ آپ کا ہر قدم پہ خیر مقدم کرتی ہیں. پھر آپ مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، گھوڑے کی طرح دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، پھر آپ تھکتے نہیں ہیں، پھر آپ ایور فریش ہیں، ایور گرین، ایور ہیپی، ایور انرجیٹک ہو جاتے ہیں. رب تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ انسان کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو وہ کام بھی ایسے ہی کرے، مجاہد سولجر کی طرح دوڑا پھرے، دوڑ دوڑ کے کام کرے، وہ اشرف المخلوقات. لیکن جب ہم لقمہ حلال کا فکر نہیں کرتے، ڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی تو یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا جی میں نے سور کا گوشت نہیں کھانا، میں نے چوری کا مال نہیں کھانا، میں نے ذبح حلال جو ہے وہ گوشت کھانا ہے، میں نے کوشر نہیں کھانا، مجھے حالانکہ کوشر اجازت ہے کھانے کی، کوشر نہیں کھانا، میں نے اور کوئی گوشت نہیں کھانا، یہی کھاؤں گا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ بھی سوچا کہ بیہائنڈ دس میرا رزق تو حلال ہے، محنت سے کما رہا ہوں نا. اگر 9 سے 5 تک میری جاب ہے تو میں 9 سے 9:30 نہیں پہنچتا،
میں 9 سے 5 منٹ پہلے جا کے اپنے ڈیسک پہ بیٹھ جاتا ہوں اور کام شروع کر دیتا ہوں. اور اگر 5 بجے تک کام ہے تو 5 بجے اٹھ کے میں دروازے پہ نہیں ہوتا, 5 بجے ڈیسک سے اٹھنا ہے اگر کام پورا ہو جائے. نہیں ہے تو آپ گیو ایم مور ٹائم, پورے سے زیادہ اس کو دیں ٹائم, تو ہر رزق حلال ہوگا. پھر آپ خوش ہوتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے گھر آتے ہیں بغیر تھکان کے. پھر تھکتے نہیں ہیں. کیوں؟ رب تعالیٰ کی خوشنودی آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کے ساتھ خوش ہے. تو یہ رزق حلال اور حرام کا جو فرق ہے یہ آپ کو خود کرنا ہے. تو آہستہ آہستہ پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ آٹومیٹک, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیک لسٹ رکھی ہے اس پہ ٹک کرتے ہیں کیا کیا نہیں کرنا, آٹومیٹک پھر آپ کے دماغ پہ آتا ہے. پھر رب تعالیٰ ایسے بھی کرتا ہے کہ رزق حرام کو آپ کے آگے سے ہٹا لیتا ہے. آپ نے کوئی کھانا رکھا, وہ کہا جی وہ گر گیا کھانا, سوری اب یہ نہیں کھا سکتے, دوسرا کھائیں. اور رب تعالیٰ کی طرف سے بھی آئی, وہ کہتا ہے یہ تو نیک بندہ میرا, اس کو حرام لقمہ اس کے حلق میں نہیں جانے دوں گا کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے, تو بچا لیتا ہے آپ کو. کھانے کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں جی میں ایسے کرتا ہوں, میں یہ دال کھا لیتا ہوں, آج مجھے یہی کھانے کا دل کر رہا تھا. تو اس طرح سے آپ کو بچا لیتے. یہ پریکٹیکلٹیز ہیں آف لائف, دیز آر ناٹ تھیوریز. یہ ایسی نہیں ہے کہ جی معلوم نہیں ہے پرویز صاحب کیا الٹ پلٹ باتیں کرتے ہیں ہماری. ڈو اٹ پلیز اینڈ یو ول سی اٹ, دس ول ہیپن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے ویڈیو میں پھر آپ کو 5 اور جو احکامات میں سے حکم ہیں ان کو ڈیٹیل سے ان کو کچھ بیان کروں گا. پھر 5 اگلے میں اس طرح کر کے ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.